صبح اس کی آنکھ عباس کے جگانے پر کھلی۔ جوگن نے بمشکل ایک آنکھ کھول کر اس کو دیکھا۔ وہ یونیفارم پہنے اسکول کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ آئیں۔ کہاں؟ میرے اسکول میری ٹیچر کو منع کریں۔ میں اس جوؤں والی لڑکی کے ساتھ مزید ایک دن بھی نہیں بیٹھوں گا۔ وہ اس کی بات غور سے سننے کے لیے پوری کوشش کر کے نیند بھگا رہی تھی، مگر پھر اچانک تاشفین کی آواز سنتے ہی ساری نیند اٹھ گئی۔ تبھی اس نے غور کیا، ایس پی صاحب اپنی وردی پہنے دروازے کے بیچوں بیچ بیزاری شکل بنائے کھڑے تھے، اور عباس سے ارشاد فرمایا جا رہا تھا، یار وہ ابھی سو رہی ہے، اٹھے گی پھر تیار ہو گئی، ناشتہ کرے گی، اس لحاظ سے 12 تو ادھر ہی بچ جانے ہیں۔ مجھے پہلے ہی دیر ہو رہی ہے، میرا ڈرائیور ادھر انتظار میں سوکھ رہا ہے۔ جواب میں عباس بڑے تحمل سے بولا، تو آپ جاؤ نا، میں آج آپ ہی کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ابھی ایک دن نہیں ہوا اس کو اس گھر میں آئے اور تم ایسے نخرے دکھا رہے ہو جیسے ساری عمر یہی تمہیں لاتی لے جاتی رہی ہے۔ اب شرافت کے ساتھ باہر نکلو ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ مانا کہ کالی اور خاکی وردی پر کالا ہیٹ پہنے لارڈ صاحب مردانہ حسن کا مرقع لگ رہے تھے، جس کو بس دیکھتے ہی رہنے کو جی چاہے، پر دوسری صورتحال بھی توجہ طلب تھی، اس لیے وہ بستر سے نکلتے ہوئے بولی، اگر عباس صاحب کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تو کیوں زبردستی کہہ رہے ہیں؟ میں چھوڑ آتی ہوں۔ ایس پی نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی، تمہارے ساتھ میں بات نہیں کر رہا ہوں، لہٰذا تم خاموش رہو۔ اور باشو، تم باہر آ رہے ہو یا میں اندر آؤں؟ عباس نے ایک دفعہ غور سے بڑے بھائی کی جانب دیکھا، اگلی پل منہ لٹکا کر باہر کو چل پڑا۔ کوئی چاہتا ہی نہیں کہ میں بھی جینٹل مین بنوں۔ اسکول بھی ایسے بھیجتے ہیں جہاں لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں ہیں۔ اب جوئیں نہ پڑے تو اور کیا ہو، پھر مجھے ہی گندا بکتے ہیں۔ وہ تاشفین کے آگے آگے بڑبڑاتا ہوا بیرونی دروازہ عبور کر گیا۔ تاشفین دروازے کے قریب تھا، اور وہ جو اس کے پیچھے پیچھے سر جھکا کر عباس کی بات سنتی ہوئی آ رہی تھی، تو اسی رو میں اس کا ماتھا تاشفین کے کندھے سے ٹکرایا۔ وہ گھوما اور انگلی کے اشارے سے جوگن کی توجہ اسی کے حلیے کی جانب دلواتے ہوئے یاد دہانی کروائی، یہ تمہارے ابا کا مینشن نہیں ہے جہاں جب جی چاہا جیسے جی چاہا منہ اٹھا کر چل دی، آئندہ خیال رکھنا۔ جوگن نے تعجب کے ساتھ اپنی لانگ وائٹ ٹی شرٹ اور فلیپر کو دیکھا۔ اچھا خاصا معقول لباس تو ہے، ہاں بس دوپٹہ اندر بھول آئی ہوں۔ چلو شکر ہے خود سے ہی خیال آ گیا، جتنے گھنٹے ادھر ہو دوپٹے کو ساتھ لیے گھومو تو بہتر رہے گا۔ مجھے اندر کمرے میں ہی خدا حافظ بول لیتی، اس طرح ننگے سر گلی تک آنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ تمہارا علاقہ نہیں ہے جہاں ہمسائے 2 میل کی دوری پر ہوں، اور ہوں بھی اپنے کام سے کام رکھنے والے۔ یہ ایک بڑے سے محلے کی چھوٹی سی گلی ہے جہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی گلی میں موجود رہتا ہے۔ تمہاری جیسی مخلوق کے دیدار کو لوگ ویسے ہی تیار رہتے ہیں۔ اب چونکہ تمہارے نام کے ساتھ میرا نام لگتا ہے تو ذرا احتیاط برتو۔ جوگن کا منہ حیرت سے کھلا، جسے بر وقت بند کرتے ہوئے کمر پر ہاتھ باندھتے ہوئے بولی، آپ کو جب بھی میں نے دیکھا تھا نا، ایک خیال ضرور آتا تھا کہ آپ ایک انتہائی خود پسند انسان ہیں، اور جس وقت سے میں اس گھر میں آئی ہوں، ایک کے بعد ایک آپ کے الفاظ سن کر اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ مجھے انسانوں کی صحیح پہچان ہے۔ کم از کم آپ کی طرح لکیر کی فقیر بالکل نہیں ہوں۔ میری آپ کی بات چیت نہیں ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو دروازے تک چھوڑنے آئی ہوں۔ ہاؤ رومانٹک۔ ایک اور بات جو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، جسے آپ یقیناً اگنور کر رہے ہیں، میں آپ کی بیوی کی حیثیت سے یہاں رہنے نہیں آئی ہوں، اس لیے آپ بخوشی مقامی مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں مجھ سے لا تعلقی کا اعلان کروا سکتے ہیں۔ براہ کرم راستے سے ہٹیے تاکہ میں اس کو خدا حافظ بول سکوں جس کے لیے اندر سے آئی ہوں۔ دروازے سے 4 قدم پیچھے ہی ڈیوڑی میں وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے مقابلہ بازی کر رہے تھے۔ ایس پی صاحب نے دونوں بازو سینے پر باندھے ایک ہاتھ پر فکر انداز میں تھوڑی کے نیچے رکھ کر زوجہ محترمہ کا سر تا پیر جائزہ لیا، پھر ایک قدم اس کی جانب بڑھا کر تھوڑا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے رازداری سے بولا، تو انداز چڑھانے والا تھا۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ شادی سے پہلے بھی تم لالچی نظروں سے میرا جائزہ لیتی رہی ہو۔ اگر جائزہ لیتی ہوگی تو یقیناً کبھی نہ کبھی مجھے سوچا بھی ہوگا۔ تب تم جیسی چہرہ شناس کو یہ تو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ کچھ لوگ بس پہنچ سے دور ہی اچھے رہتے لگتے ہیں۔ پھر مجھ سے شادی کیوں کر لی، انکار کیوں نہیں کیا؟ جواب میں وہ تنگ کر بولی، یہ بات آپ جا کر اپنی بھابھی صاحبہ سے پوچھیں، جس کے مطابق میرے لیے آپ سے اچھا جیون ساتھی کوئی ہے ہی نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ شادی کے دوسرے دن سب سے پہلے اس نے مجھے آپ سے طلاق لے لینے کا مشورہ دیا تھا۔ اگر تم اتنی ہی اپنی بہن کی فرما بردار ہو تو پھر اس کے دوسرے مشورے پر اب تک عمل کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ میں تو اسی دن سے تمہاری طرف سے ملنے والے نوٹس کا منتظر ہوں جو آج تک نہیں آیا۔ آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دوں گی، مگر اس وقت مجھے عباس کو سی آف کرنا ہے۔ آپ بیچ میں سے ہٹیے۔ دروازہ بند تھا اور عباس کب کا باہر جا چکا تھا۔
سوری ٹو سے مگر اس وقت تمہاری مرضی نہیں چل سکتی۔ عباس تب تک گلی کے اینڈ پر کھڑی گاڑی تک پہنچ گیا ہوگا۔ میں پہلے ہی تمہاری وجہ سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا جی یہی چاہ رہا ہے کہ میرے سامنے کھڑی ہو کر یوں ہی مجھے دیکھتی رہو، اسی لیے بہانے سے فضول قسم کی بحث کو طول دیے جا رہی ہو۔ مگر پلیز اب مجھے جانے دو۔ رات کو جب آؤں گا تو جی بھر کر دیدار کر لینا، وہ بھی اس صورت میں اگر تم تب تک اس گرمی اور بغیر یو پی ایس والے گھر میں رہ پائی۔ ادروائز گڈ بائی ان ایڈوانس۔ مٹھیاں بھیج کر پیر پٹکتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ تاشفین نے بآواز بلند ابو کو خدا حافظ بولا، ٹراؤزر کی جیب میں رکھے ڈارک شیڈز لگائے اور پھرتی سے دروازہ کھول کر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی دروازے کا خود کار لاک دوبارہ سے لگ گیا۔ غصے سے کمرے میں یہاں سے وہاں ایک پورا چکر لگایا، ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر دوسرے ہاتھ پر ماری۔ بچوں اب تو آپ بس یاد ہی کریں گے کہ کس کو بیوی بول دیا ہے۔ آئے بڑے گڈ بائی ان ایڈوانس کے کچھ لگتے۔ اللہ نے صورت کیا اچھی دے دی ہے، دل اتنا ہی کالا ہے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک یوں ہی جلتی کرتی رہی۔ باہر سے اسرار احمد کی آواز نے موشن بدل دیا جو اس کو ہی بلا رہے تھے۔ آئیے انکل جی۔ کمرے سے ملحقہ واش روم میں جلدی جلدی منہ دھویا، دانت برش کی اور اپنا دوپٹہ سلیقے سے اوڑھ کر باہر آ گئی۔ السلام علیکم۔ ارے وعلیکم السلام۔ رات مچھر تو نہیں تنگ کرتے رہے؟ نیند پوری ہوئی؟ ہاں جی، بس سب لائٹ گئی تھی، جب آنکھ کھلی تو تھی پر زیادہ دیر کھلنی نہ رہ پائی۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا، ہاتھ میں پکڑا اخبار تپائی پر ڈال دیا۔ بیٹی اس گھر میں ہم سارے ایک جیسے بے ترتیب لوگ ہی رہتے ہیں، اور یہ بے ترتیبی اللہ جنت نصیب کرے تاشفین کی ماں کو اس کی زندگی میں یہاں نظر نہیں آتی تھی۔ چلو میں تو ایک اپاہج انسان ہوں، مجھے تو اس کی کمی ہر پل محسوس ہوتی ہے، مگر لڑکے اس کو بڑا مس کرتے ہیں۔ مگر کل سے تمہاری آواز اس گھر میں گونجنے سے اس گھر کی ویرانی میں دراڑیں پڑی ہیں، اسی لیے عباس اتنی جلدی تمہارے ساتھ فری ہو گیا ہے، بلکہ قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ بیٹے ایک چیز کا خیال رکھنا، پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ جس شہر جانا نہ ہو اس کا پتہ بھی نہیں پوچھتے۔ میری بات کا غلط مطلب نہ لینا، پر میں کہنا چاہتا ہوں اگر کہیں تمہارا یہاں دل نہ لگے تو عباس کو جذباتی طور پر سنبھالنا ہمارے لیے آسان نہ ہوگا۔ ان کی بات سے زیادہ ان کے محتاط اور مہذب انداز پر جگن کو رونا آیا۔ جواب میں صرف دھیرے سے اس بات میں سر ہی ہلا پائی۔ آج اگر تمہاری ساس موجود ہوتی تو نہ جانے تمہارے لیے ناشتے میں کیا کیا سوغاتیں اکٹھی کرتی۔ میں نے فارس کے ہاتھ یہاں کا مشہور ناشتہ منگوا کر رکھا ہے، اندر کچن میں ہر چیز ہاٹ پاٹ میں رکھی ہوئی ہے، جا کر آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کر لو۔ تاشفین سے میں نے کہا تھا تھرموس میں چائے بھی بھر دیا ہوگا۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ ہاں، میں نے نماز کے بعد سیب کھایا تھا، پھر تاشفین نے لسی بنا دی تھی، اب بس لنچ میں کھانا لوں گا۔ یہ تو زیادتی ہے، میں اکیلی بیٹھ کر ناشتہ کروں؟ میں بھی پھر لنچ میں ہی آپ کے ساتھ کھا لوں گی۔ وہ ان کے سامنے دھپ سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ لنچ میں ابھی بہت وقت ہے، لنچ ہم باپ بیٹی اکٹھے ہی کریں گے، مگر مجھے خوشی ہوگی اگر تم ناشتہ کر لو۔ پہلے آپ مجھے عباس کے اسکول کا پتہ بتائیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس کے اسکول جانا چاہتی ہوں۔ کہاں اتنی گرمی میں نکلو گی؟ میں تاشفین سے کہہ دوں گا، کبھی وقت نکال کر ہو آئے گا۔ ہاں، جیسے آج تک میں تو سورج کی شکل تک نہیں دیکھی ہے۔ میں ناشتہ کرنے کے فوراً بعد جا رہی ہوں۔ آپ یا تو مجھے پتہ بتائیں گے یا پھر میرے ساتھ ہی چلیں گے۔ اگر تم ضرور ہی جانا چاہتی ہو تو میں نرگس کو فون کر دیتا ہوں، اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ ایک تو وہ اسکول کا پتہ جانتی ہے، دوسرا کمپنی رہے گی۔ ہے یہ وہی والی نرگس تو نہیں جس کی والدہ کل مجھے پرکٹی بول کر گئی تھی؟ اسرار احمد اس کے انداز پہ مسکرائے بغیر نہ رہ پائے۔ ہاں وہی ہے، پر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پنجے نہیں مارتی۔ کچن کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے جگن ہنستے ہوئے بولی، اس کی والدہ کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے، یہ خود اتنی خطرناک ہے، اولاد تو انسان کو کچا چبا لیتی ہوگی۔ بھائی تم سے ہی پھپھی کو سب سے زیادہ محبت ہونی ہے، آخر تم ان کے لاڈلے بھتیجے کی بیوی ہو۔ ہاں، جس کو دونوں پھپھی بھتیجا ہی ناپسند کرتے، اللہ ہی خیر کرے۔ اسرار احمد کا کہکا بڑا جاندار تھا۔ جتنی دیر وہ کھانا کھا کر تیار ہوئی وہ نرگس کو فون کر چکے تھے۔ اس نے لائٹ رنگوں کا پرنٹ دوپٹہ سیٹ پہنا، سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ کر لیدر کی چپل پہنی، اپنا بیگ لیا اور گھر سے نکل آئی، کیونکہ انکل نے بتا دیا تھا کہ نرگس اپنے گھر کے دروازے پر انتظار کر رہی تھی۔ وہ 2-4 قدم ہی آگے آئی تھی جب ایک گھر کے سامنے لمبی سی گوری چٹی لڑکی کھڑی نظر آئی۔ ایک پل کو جگن واقعی حیران ہوئی تھی۔ وہ دھیمے دھیمے چلتی نرگس تک آئی۔ اس دوران نرگس مسلسل جگن کو گھورے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ جگن سلام لیتی، سامنے والی نے اپنا منہ کھولا، تو تم ہو وہ جس کی خاطر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا؟ چندر مکھی کے انداز میں بولتی ہوئی وہ جگن کے گرد گھوم کر بڑے انداز میں بولی۔ جگن کو سمجھ نہ آئی کہ مادھوری کو بے عزتی پر ہنسنا چاہیے یا رونا۔ تمہیں کسی نے غلط اطلاع دے دی ہے، انہوں نے میری خاطر کسی کو نہیں چھوڑا، تم یقیناً ان کی ویٹنگ لسٹ پر ہوگی، میرے جاتے ہی تم سے شادی کر لیں گے۔
माधुरी फौरन तड़प कर बोली, अल्लाह ना करे तुम्हारा शोहर तुम्हें ही मुबारक हो। बीबी, पहले ही मेरी अम्मा ने इतने साल से मेरी नाक में दम करके रखा है। नगो ज़रा ये डिश तो बना दो, ताशफीन के पसंदीदा है। कभी हुक्म हुआ, नगो ज़रा ताशफीन के कुर्ते का गला तो तारकशी करके बना दो। नगो ज़रा बाजार जा रही हो तो वापसी पर ऊन के गोले लेती आना, मैं ताशफीन के लिए स्वेटर बुनूंगी। सारी उम्र खुद तो ताशफीन को दामाद की शक्ल में देखती रही है, मुझे भी ताशफीन के सामने हमेशा शर्मिंदा ही रखा। वो भी ऐसे अल्लाह के बंदे हैं, कभी इत्तफाक से आमना सामना हो जाए तो ऐसे इधर उधर होते हैं जैसे मेरा कर्जा लेकर भाग गए हो। अब तो मैं पूरी आज़ादी से तुम लोगों की तरफ आया जाया करूँगी। उफ, तुम कितनी ख़राब लड़की हो, तुम्हें अपनी अम्मी के दुख का अंदाज़ा ही नहीं है। जुग्गन ने लाइट से मूड में मजाक किया। गली के एंड पर से एक ऊंची आवाज़ बुलंद हुई, बाजी आ जाओ, रक्षा ले आया हूँ। जुग्गन ने पूछा, ये कौन है और किसको आवाज़ दे रहा है? ये मेरा भाई है पप्पू, और मुझे ही आवाज़ दे रहा है। चलो आ जाओ भाभी जी। फिर अपनी बात पर खुद ही खिलखिलाकर हंसती हुई हाथ पर हाथ मारकर बोली, हाय क्या लतीफ़ा है, जिसको कभी भाई नहीं समझा था आज उसकी बीवी को भाभी भी कहना पड़ रहा है। बेख्तियार जुगन के होंठों पर भी मुस्कान फैल गई। वो दोनों पीछे बैठ गई और पप्पू नामी जवान आगे ड्राइवर के साथ लटक गया और सारा रास्ता न जाने कहाँ कहाँ के किस्से छेड़ता रहा। नरगिस तो बड़ी अदा से अपने पल्लू में मुंह छुपाए आंखों पर काला चश्मा रखे बैठी थी, जबकि हर स्पीड ब्रेकर पर जब रक्षा डोलता तो जुगन की जान निकलकर हलक में आ जाती। अल्लाह अल्लाह करके स्कूल आया। चौकीदार को बताकर वो नरगिस के हमरा सीधी ऑफिस में आ गई। अपना तारुफ करवाया और आने का मकसद बयान किया। हेड टीचर जुओं के नाम पर थोड़ी बदमज़ा नज़र आई। आप अब्बास की क्या लगती हैं? जहाँ तक हमारे रिकॉर्ड में है अब्बास के भाई ही हैं, जबकि आप खुद को उसकी बहन बता रही हैं। मैडम जी, ये अब्बास की भाभी है, ताशफीन की बीवी। नरगिस ने तफसील बताना अपना फ़र्ज समझा। अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप ताशफीन साहब की जोजा हैं? हेड मिस्ट्रेस की ट्यून ही बदल गई। उसी वक्त उनसे पूछे बगैर ही उनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर की। आपकी शादी कब हुई? और अफसोस की बात है, आप लोगों ने हमें ही बुलाया नहीं। फिक्र ना करें, किसी को भी नहीं बताया था। इतने महंगे दौर में यह पॉलिसी अच्छी है, आराम से लड़का लड़की की चुपचाप शादी कर दो। क्या ज़रूरत है इतने ज़्यादा खर्चों की? नरगिस की बात पर जुगन मस्त मुस्कुरा कर ही रह गई। दिल में ज़रूर ख्याल आया कि अगर इसको इल्म हो जाए ना कि मेरी शादी पर मेरे बाप ने कितना पैसा लगाया था तो इसका रिएक्शन क्या हो। हेड ने अब्बास और उसकी टीचर को भी ऑफिस में ही बुलवा लिया। जुगन पर नज़र पड़ते ही अब्बास के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट उभरती देखकर जुगन को बेइंतहा अच्छा लगा। अब्बास की टीचर ने मुख्तसर सी अब्बास की क्लास रिपोर्ट बताने के बाद वादा किया कि वो अब्बास की सीट बदल देगी। पूरा घंटा वहाँ पर गुजार कर वो लोग बाहर आई, मगर किसी भी रिक्शे को रोकने के बजाय जुग्गन ने बैग से मोबाइल बरामद किया। हेलो हारिस भाई, मुझे एक फेवर चाहिए। बोलो। गाड़ी चाहिए कुछ दिन के लिए। भेज देता हूँ। क्या साथ में ड्राइवर भी चाहिए? नहीं, बस गाड़ी ही चाहिए। और हाँ, आपकी बेगम को इल्म नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब हारिस ऑफिस में बैठा पेपर पढ़ रहा था। जुगन की बात पर मुस्कुराया। वो मम्मी का सर खा रही है। आखिर तुम कब तक इस्लामाबाद से वापस आओगी? और यूँ अचानक से जाने की तुक भी क्या बनती थी? इससे भी ख़तरनाक बात यह है कि वो तुम्हारी दोस्त का सुराग ढूंढ रही है। कोई नहीं, मैं आज किसी वक्त मम्मी को कॉल करके किसी और तरफ लगा दूंगी, फिर देखूंगी आपकी बेगम साहिबा कैसे मुझे ढूंढ पाती है। अब ज़रा जल्दी गाड़ी भेजें, मैं अब्बास के स्कूल के पास जो बर्गर किंग है उधर मौजूद हूँ। तुम उधर क्या कर रही हो? मैं अब्बास के स्कूल आई थी। हारिस का कलम वाला हाथ वहीं रुक गया। तुम अब्बास के स्कूल आई हो? हाँ जी, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? क्या ताशफीन की इजाज़त से आई हो? नहीं जी, बदकिस्मती से मैं इंतहाई नाफरमान बीवी वाक़या हुई हूँ। हारिस धीमे से मुस्कुरा दिया। चलो, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, 10-15 मिनट तक तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। थैंक यू भाई। नोट अ प्रॉब्लम स्वीट हार्ट। अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद करके वापस बैग में रख कर बर्गर किंग की जानिब इशारा करके अपने साथियों से मुखातिब हुई, चलो हम लोग इतनी देर वहाँ से कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं। इतनी गर्मी में कॉफ़ी वो पिए जिसने मरना हो।
میں تو آم کا شیک پیوں گی۔ تینوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اندر آ گئے۔ باہر کی گرمی کے مقابلے میں اندر ایسی میں سکون تھا۔ جگن نے ٹیشو سے اپنا چہرہ صاف کیا، جہاں پسینے کی لکیریں دونوں کنپٹیوں سے بہہ کر گردن تک جا رہی تھیں۔ اس نے بھی کافی کا پروگرام ترک کر کے فریش جوس ہی منگا لیا، ساتھ میں 2 برگر اور فرائز۔ ویٹر آرڈر دے کر گیا تو برگر اس نے پپو اور نرگس کے آگے رکھے، اپنے لیے بس جوس کا گلاس اٹھایا۔ یہ کیا؟ اگر خود نہیں کھانا تھا تو ہمارے لیے کیوں منگوایا؟ میں بھی ضرور کھاتی، مگر میں نے آنے سے 10 منٹ پہلے ناشتہ کیا تھا، اور انکل نے کہا تھا کہ ہم لنچ اکٹھا کریں گے، اس لیے اگر اب کھا لوں گی تو لنچ نہیں کر پاؤں گی۔ پلیز تم لوگ کھاؤ، اپنے قیمتی وقت میں تم لوگ میرے ساتھ یہاں تک آئے ہو، یہ ایک شکریہ ہی سمجھ لو۔ پپو بولا، باجی آپ نے جب بھی کہیں جانا ہو آپ کا بھائی حاضر ہے۔ کیوں؟ کیا تم کوئی کام وام نہیں کرتے؟ کیوں نہیں جی، کارخانے پر بیٹھتا ہوں، وہ جدھر اپنی گلی ختم ہوتی ہے اس کی پچھلی طرف میری ٹوٹیوں کا کارخانہ ہے۔ ارے واہ، بڑی بات ہے۔ بس یہ اللہ کا کرم ہے۔ پپو کی عاجزی دیکھنے لائق تھی، جو اس کی بہن سے برداشت نہ ہوئی۔ وہی بھاڑا پھوڑتے ہوئے بولی، تمہیں امپریس کرنے کو لمبی لمبی چھوڑ ہے، کارخانے پہ تو ابو ہوتے ہیں، اور جب اس کی چھترول ہوتی ہے نا تو 4 دن باقاعدگی سے جاتا ہے، پھر وہی اس کے سیر سپاٹے۔ تم نے مجھ سے جل جل کر ہی کالی ہو جانا ہے، جل ککڑی نہ ہو تو۔ پپو بھی اسی کا بھائی تھا، کیوں پیچھے رہتا؟ تم دونوں لڑو تو مت۔ میں کب لڑ رہی ہوں؟ اسی یاجوج کو سچ برداشت نہیں ہوا، جواب میں مجھے بد دعا دے رہا ہے۔ پہلے ہی کون سا میرے رشتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ منحوس مارا یہ بھائی ہے میرا، لوگوں کے بھائی بہنوں کو رنگ گورا کرنے کی کریمیں لا لا کر دیتے ہیں، اور میرا بھائی مجھے کالی ہونے کی بد دعا دے رہا ہے۔ ارے بھائی، وہ کون سا ولی اللہ ہے جو اس کے منہ سے نکلی ابھی کے ابھی پوری ہو جانی ہے؟ تم آرام سے برگر کھاؤ، پھر ہمیں کہیں اور بھی جانا ہے۔ سورج کی تپش بھی تمہارے رنگ کا کچھ نہیں بگاڑ پائی، کیسی لال گلابی لگ رہی ہو۔ جگن تم تو بڑی اچھی ہو، ہم سب نے سوچا تھا اپنی بڑی بہن کی طرح نک چڑی ہی ہوگی، اس لیے تمہارے سامنے شو مارنے کے لیے کالا چشمہ پہن کر آئی ہو، ورنہ مجھ سے تو ان شیشوں میں سے صحیح دیکھا بھی نہیں جاتا۔ نرگس کی بات پر پپو فوراً بولا، سچ بتاؤ نا، کیا بھابھی نے تمہاری تعریف کی ہے اس لیے ایک دم سے تمہیں اچھی لگنے لگے ہیں؟ یاجوج، میں کہہ رہی ہوں چپ کر جاؤ، نہیں تو ابا کو تمہارے فون میں موجود لڑکیوں کے میسیجز دکھا کر اگلے پچھلے سارے حساب بے باک کر دوں گے، وہ بھی سود سمیت۔ پپو نے بہن کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا، جو فرائز پہ بھر بھر کے کیچپ لگا کر چپڑ چپڑ کھا رہی تھی، جبکہ جگن کبھی اس کی شکل دیکھتی اور کبھی اس کی، اور ارد گرد بیٹھے لوگوں پر معذرت خواہانہ نظر ڈال لیتی۔ تم دونوں لڑائی بند کرنے کا کیا لوگے؟ میں ایک شیک کا گلاس لے کر چپ کر سکتی ہوں، بس اس شرط پر کہ اگر یہ میری طرف دیکھے بھی نہ، میں تمہیں منہ بھی نہ لگاؤں۔ تم دیکھنے کی بات کرتی ہو، سڑی مرچ۔ نرگس کو آستین چڑھاتے دیکھ کر جگن نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ ہائے اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ کیا تم نے وہ گانا سنا ہے، رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی؟ حد سے زیادہ واہیات کہنا ہے۔ اگر یہ کم ہے تو وہ دوسرا سننا۔ وہ کیا تھا؟ ہاں، جلیبی بائی۔ میرا کزن ہے زہیب، جب سے یہ گانا آیا ہے ہم اب اس کو زیبی بھائی کے بجائے جلیبی بائی کہتے ہیں۔ جگن نرگس کا منہ دیکھ رہی تھی، جو بے لحاظی سے بول رہی تھی۔ حد یہ کہ اینڈ پہ خود ہی کہکا مار کر اپنے آپ کو داد دیتی۔ اس کو کسی اور کی رائے کا انتظار ہی نہیں تھا۔ جب تک جگن نے جوس ختم کیا تھا تب تک وہ دونوں بھی کھانے پینے سے فارغ ہو چکے تھے۔ جب داخلی دروازے میں حارث بھائی کے ڈرائیور کی شکل نظر آئی، جگن کھڑی ہو گئی، بل دیا اور وہ لوگ باہر آ گئے۔ اس نے ڈرائیور سے چابی مانگی تو جواب میں ڈرائیور نے حارث کے الفاظ دہرا دیے۔ صاحب نے کہا تھا بی بی سے کہنا چھوٹے تنگ بازاروں میں آپ کا گاڑی چلانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اس لیے آپ کا جہاں بھی جانے کا پروگرام ہوگا میں ہی سروس دوں۔ بات کسی حد غلط ہی تھی، مگر وہ کچھ سوچ کے نرگس کے ہمراہ پیچھے بیٹھ گئی۔ پپو آگے بیٹھ گیا۔ بی بی جی، کیا حارث صاحب کے والد کے گھر جانا ہے؟ ہاں، جانا تو وہی ہے، مگر اس سے پہلے آپ مجھے ایک فرنیچر شو روم ہے وہاں لے چلے۔ احتیاط کے طور پر اس نے نرگس اور پپو سے پوچھ لیا کہ کہیں ان کو گھر جانے کی جلدی تو نہیں۔ دونوں کا جواب نفی میں ہی آیا۔ پھر اس نے ڈرائیور کو مطلوبہ جگہ کا پتہ سمجھایا اور خود اپنا فون نکال کر ایک دفعہ پھر حارث کا نمبر ملایا۔ اپنے آفس میں بیٹھے حارث نے اپنے موبائل پر چمکتے نام کو دیکھا، اور پھر ایک نظر اپنی بالکل سامنے والی نشست پر براجمان شخص کو دیکھ کر دل میں ایک پل کو سوچا، آیا اس کے سامنے یہ کال لینی چاہیے یا نظر انداز کرنی چاہیے؟ مگر دیکھنے والے بھی تو عقاب کی نظر رکھتے ہیں۔ سامنے بیٹھا شخص اپنے بھائی کے فون پر اپنی بیوی کا نام آتا دیکھ چکا تھا، کیونکہ فون دونوں کے درمیان رکھی میز پر ہی تو پڑا تھا۔ حارث نے کال کو اگنور کرنا چاہا، جس پر تاشفین نے ہاتھ بڑھا کر کال آنسر کی اور سپیکر آن کر دیا۔ جوگن کی آواز خاموش کمرے میں گونج اٹھی،
سوری حارث بھائی، آپ کو دوبارہ تنگ کر رہی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کا ایک ایک سیکنڈ ضروری ہوتا ہے، مگر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے جگن۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ابھی مجھے ایک دو جگہ پہ جانا ہے، مگر گھر پہنچتے ہی آپ کی گاڑی اور ڈرائیور واپس بھیج دوں گی۔ کوئی فکر والی بات نہیں ہے، جب تک ضرورت ہو رکھ سکتی ہو۔ دیٹس سو سویٹ آف یو۔ پر آپ نے میری ڈرائیونگ کو بہت انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے۔ اس وقت تو میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، پر کسی وقت آپ کو ساتھ لے کر انہی چھوٹے بازاروں میں گاڑی چلا کر دکھاؤں گی۔ مجھے کوئی شک نہیں ہے تم ایسا کر لو گی۔ یہ تو بس احتیاط کے طور پر ڈرائیور بھیجا ہے۔ تھینکس اگین بگ برو۔ ایک اور بات۔ ہاں بولو۔ حارث بات جگن سے کہہ رہا تھا، مگر نظریں تاشفین پر تھیں، جو ماتھے پر شکنوں کا جال لیے بیٹھا فون کو گھور رہا تھا۔ کسی دن بچوں کو ایک دن کے لیے گھر پر بھیجے نا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ وہ تو آج بھی تمہاری طرف ہی تھے، ممی کے ساتھ سارا دن گزار کر آئے ہیں۔ تم واپس آ جاؤ، پھر پورے ہفتے کے لیے ان کو ساتھ رکھ لینا۔ حارث بھائی، میں اپنے گھر کی بات کر رہی ہوں، ممی کے گھر کی نہیں۔ جگن کی جھجک لیے آواز سنائی دی۔ تاشفین نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور پورے زور سے کھلی کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ حارث پہلے تو بے یقینی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا۔ باہر دیکھا، اب چھٹی منزل سے نیچے سڑک پر گرا فون خاک نظر آ رہا تھا۔ تیز کھا کر واپس مڑا، دونوں ہاتھ جیب میں ڈال کر سر ایک جانب کو خم کر کے تاشفین سے مخاطب ہوا، جو کہ بڑے آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں تاشفین، تم ایک بڑے مہذب انسان رہے ہو۔ جانوروں والی حرکتیں کب سے شروع کی ہیں؟ جب سے جانوروں سے واسطہ پڑا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو اپنی بات سمجھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان سے انہی کی زبان میں بات کریں۔ میرے سینکڑوں نمبرز میرے فون میں موجود تھے، اس کے علاوہ اور کئی فائلز تھی۔ کسی چور کے ہاتھ لگ گیا تو میرا کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ حارث اسرار صاحب، میں جانتا ہوں تم اپنے نمبر نہ فون کی میموری میں سیو کرتے ہو، نہ ہی ایس ڈی کارڈ میں۔ ساری تمہاری انفارمیشن تمہارے جی میل اکاؤنٹ میں محفوظ ہے۔ وہ سارا ڈیٹا تم کسی بھی ڈیوائس سے ریکور کر سکتے ہو۔ آئی فون کی سکرین اتنی اوپر سے گرنے سے ٹوٹ گئی ہوگی، میموری کارڈ اس میں ہوتا نہیں جو کوئی چوری کرے گا۔ آخری حد یہ ہے کہ تمہارے فون پر فنگر پرنٹ لاک ہے۔ فون کی جگہ نیا فون مجھ سے لے لینا، پر اپنی سالی کو آج ہی جا کر جیسے چھوڑ کر آئے ہو اسی طرح واپس لے آ۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں تاشی وہ میرے کہنے پر نہیں گئی ہے، نہ ہی میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو آنے پر مجبور کروں۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہاری بیوی کو فون کر لیتا ہوں۔ نہیں، تم اس کو اس سلسلے میں فون نہیں کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جگن کی وہاں پر موجودگی سے لا علم ہے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، پہلی فرصت میں اپنی بہن کو اس مرغیوں کے ڈربے جیسے گھر سے نکال لائے گی۔ تاشفین، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ پہلے تم اس بیچاری کو چھوڑ کر چلے گئے، اب جب کہ وہ تمہاری بد اخلاقی کو اگنور کر کے وہاں گئی ہے تو تمہاری جان کو پھر بھی سکون نہیں ہے۔ چاہتے کیا ہو؟ اس لڑکی سے جان چھڑوانا چاہتا ہوں۔ اچھی بات ہے، اس کے لیے تمہیں میرے پاس آ کر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر جو جی میں آئے کرو، کیونکہ اگر تمہارے دل میں جگن کے لیے ذرا بھر عزت بھی نہیں ہے نا، تو ایسے فضول رشتے کو قائم رکھنے کی کوشش ہی بیکار ہے۔ نہ جانے کیوں میں آج تک تمہارے اندر اچھائی ڈھونڈتا رہا ہوں۔ حارث اس دفعہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ماتھے پر تیوری لیے بول رہا تھا۔ تاشفین چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ لے کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ کتنی عجیب بات ہے نا حارث، پہلے ہم دوسروں کی اچھائیوں کو اپنے رویے کی کمینگی کی وجہ سے ختم کرتے ہیں، اور پھر ان سے اچھائی کی امید بھی مانتے ہیں، یعنی بےغیرتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یار، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، اپنی بیوی کی بہن کے معاملے میں مجھ سے اچھائی کی توقع نہ رکھنا۔ حارث کی حیران نظروں میں بہت سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے وہ وہاں سے نکل گیا۔ حارث بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنی کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ وہ تاشفین کو سمجھنے میں غلطی کر گیا تھا۔ اس کا خیال یہی تھا کہ جگن کو اپنے گھر میں دے کر تاشفین سب بھول جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا، اور یہ بات کم از کم حارث کے لیے انتہائی تشویش کا باعث بن رہی تھی۔ فارغ لوگ کالج اور یونیورسٹی سے واپس آنے کے بعد کپڑے بدل کر اپنے روزمرہ کے ٹاسک دیکھ رہے تھے۔ عباس جگن کی غیر موجودگی کو محسوس کر کے ابو سے سوال پر سوال کر رہا تھا۔ کیا وہ واپس چلی گئی ہے؟ وہ نہیں یار، اس کا فون آیا تھا، تمہارے سکول سے نکل کر شاپنگ کرنے چلی گئی ہے، آ جائے گی۔ شاپنگ کس لیے؟ یہ اتنے بڑے بڑے بیگز لے کر آئی ہے، پھر بھی شاپنگ کی ضرورت پڑ گئی۔ یہ تو ہماری نالائکی ہے نا، جو اس کو پوچھا ہی نہیں کہ کیا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اب کیا وہ خود سے بھی لینے نہ جائے؟ اللہ کرے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہو، کیونکہ مجھے وہ بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اسکول میں میری ہیڈ یہ جان کر بڑا امپریس ہوئی ہیں کہ میری آپی ایک فیشن جرنلسٹ ہیں۔
حسیب تو دور سے روٹیاں لے کر آیا تو پہلا سوال یہی کیا، کیا ابھی تک آئی نہیں ہے؟ اسرار احمد اپنے بیٹوں کو بس دیکھ کر رہ گئے۔ جگن کو یہاں آئے تیسرا دن ہی ہوا تھا اور گھر کے فرد ابھی سے اس کی وقتی غیر موجودگی کو اس قدر محسوس کر رہے تھے، دل ہی دل میں انہوں نے دعا کی، اللہ آگے جا کر ان کے لیے اچھا ہی کرے۔ فارس نے سالن دم پر رکھ کر سارے ضروری برتن سیٹ کیے۔ اس دوران وہ بار بار اپنا پسینہ کندھے پر رکھے چھوٹے سائز کے تولیے سے صاف کرتا تھا۔ حالانکہ کچن میں چھوٹا سا پنکھا چل رہا تھا، کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی، پر گرمی پھر بھی اپنی جگہ موجود تھی۔ حسیب نے روٹیاں ہاٹ پاٹ میں رکھی، فریج سے دہی نکال کر رائتہ بنانے لگا۔ فارس کچن سے نکل کر ابھی آیا کہہ کر گھر سے نکل آیا۔ ابھی 2-4 قدم ہی آگے گیا ہوگا جب پیچھے سے عباس بھاگتا ہوا آیا۔ دونوں بھائی کچھ بھی کہے بغیر ایک ساتھ گلی کے اینڈ تک آئے۔ بازار کی رونق اپنے عروج پر تھی، لوگ آ جا رہے تھے۔ فارس کی نظریں بازار کے داخلی حصے کی جانب لگی تھی جدھر سے آنے والے آیا کرتے تھے۔ نذیر دکان والے نے جب فارس کو مسلسل 5 منٹ تک ادھر ہی کھڑے پایا تو حیران ہوا، کیونکہ اسرار احمد کے بیٹوں کی ایک خوبی یہ تھی کہ کسی نے کبھی ان کو گلی بازار میں یوں ہی آوارہ گردی کرتے نہیں پایا، اپنے کام سے آتے جاتے نظر آتے۔ آخرکار اس کو حارث کی گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے پپو کی مسکراہٹ کانوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ فارس نے بڑی مشکل سے اپنا کہکہ دبایا، البتہ سر نیچا کر کے مسکرایا ضرور۔ گاڑی عین گلی کے سامنے رکی۔ فارس نے جگن کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ شادابی سے مسکراتے ہوئے بولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سامان میں لے آتا ہوں، آپ گھر جائیں۔ دھیمے سے مسکراتے ہوئے اس نے جواب دینے کے ساتھ اگلا لاحِ عمل بھی سنا دیا۔ جگن ویسے بھی کافی تھک گئی تھی، فوراً نکل کر آگے بڑھنے گئی تھی جب عباس سامنے آیا۔ آئندہ جب میں اسکول سے آؤں نا تو آپ گھر پہ نظر آئیں۔ جگن کا دل پگھل گیا، جھک کر عباس کے ماتھے کا بڑا سا بوسہ لیا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر گھر کی طرف جاتے ہوئے بولی، جو حکم میرے آقا۔ عباس ہنستے ہوئے نرگس کو چھیڑتا بولا، نگی باجی آج تو لگتا ہے آپ نے میری بھابھی کے ساتھ مل کر خوب سیریں کی ہیں۔ ہائے باشی، آج بڑا مزہ آیا ہے، تمہاری بھابھی تو شاپنگ جینیس ہے۔ اس کی سزا یہ ہونی ہے کہ آج کے بعد بھی میں شاپنگ کے لیے جاؤں گی تو اس کو ہی ساتھ لے کر جانا ہے۔ نرگس شام میں چکر لگانے کا کہہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ عباس اور جگن اپنے گھر آ گئے۔ حسیب اور اسرار احمد باہر ہال میں ہی بیٹھے تھے۔ جگن نے مشترکہ سلام کیا، دیر ہونے کی معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، جلدی سے منہ دھو آؤ، کھانا تیار ہے۔ اسرار احمد کے کہنے پر وہ سر ہلاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہینڈ بیگ الماری میں رکھا، واش روم جا کر منہ دھویا اور تولیے سے صاف کرتی باہر آ گئی۔ فارس اور پپو نے سارے بیگز لا کر فی الحال ابو کے کمرے میں رکھ دیے۔ کھانے کا وقت تھا، اس لیے پہلے ڈرائیور کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کھانا دیا۔ کچن میں آئی تو فارس کو چولہے کے آگے کھڑا پایا۔ اتنی گرمی میں کیوں کھڑے ہو؟ وہ چونک کر مڑا۔ کچھ نہیں، بس ڈرائیور کے لیے چائے بنا رہا ہوں۔ تم سارے بھائی اتنے سگر کیوں ہو؟ مجھے تو اب رشک آ رہا ہے۔ میں لڑکی ہو کر وہ کام نہیں کر سکتی جو تم لڑکے ہو کر کر لیتے ہو۔ انکل بتا رہے ہیں یونی سے آ کر تم نے سالن بنایا ہے۔ لوگوں کی یا تو ماں ہوتی ہے یا بہنیں ہوتی ہیں جن سے گھر کے سارے کام کروا لیتے۔ ہم جیسے جن کی نہ ماں رہی ہو نہ ہی کوئی بہن ہو، ان کو اپنی مدد آپ کرنی پڑتی ہے۔ ہاں، کل کو شادی کر لوں گا تو میں نے پانی کا گلاس بھی اٹھ کر نہیں پینا۔ یعنی ساری کسر بیوی سے خدمت کروا کر پوری کرنے کا ارادہ ہے۔ ایسا ویسا، تم ہٹو، میں چائے بنا کر اندر بھیج دیتی ہوں۔ ارے نہیں، آپ ابھی اتنی گرمی سے لوٹی ہیں، اندر چلیں۔ حسیم نے کھانا لگا دیا ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ چائے بن چکی ہے، میں بس اندر دے کر آیا۔ جگن اس بات میں سر ہلاتی اندر آ گئی۔ ایسی والے کمرے میں حسیم نے کھانا نیچے دسترخوان پر لگایا تھا۔ اسرار احمد اپنی چیئر پر ہی موجود تھے، جو کہ الیکٹرک تھی۔ اندر باہر آنے جانے کے لیے کسی کو بھی ان کو دھکا دینا نہ پڑتا تھا، خود ہی بڑی سہولت سے اپنی مدد آپ کر لیتے۔ جب تک جگن نے سب کی پلیٹوں میں سالن نکالا، حسیب بھی شامل ہو گیا۔ ابھی وہ لوگ کھانا کھا کر فارغ ہی ہوئے ہوں گے جب باہر کا دروازہ بجا۔ حسیب باہر آیا۔ فرنیچر شو روم والوں کے دروازے کے آدمی بک شیلف کی ڈیلیوری لے کر آئے تھے۔ حسیب ان لوگوں کو انتظار کرنے کا کہہ کر اندر آیا۔ جگن آپ ہی باہر بک شیلف والے آئے، کدھر رکھوانی ہے؟ آپ کے کمرے میں۔ فارس اور عباس نے اپنے والد کا چہرہ دیکھا، مگر اسرار احمد نرمی سے جگن کی جانب بھی دیکھ رہے تھے، بولے کچھ نہیں۔ میرا نہیں خیال بیڈ روم میں سوٹ کرے گی، یا تو اس کمرے میں لگوا دیتے یا ڈرائنگ روم میں، آگے جیسے آپ لوگ کہیں۔ وہ مشورے کے لیے سب کی شکلیں دیکھ رہی تھی، پھر باہم مشورے سے اس کمرے میں لگوانے کا فیصلہ ہوا، کیونکہ آدمی ڈیلیوری لے کر آئے تھے، انہوں نے ہی سیٹ کر کے جانا تھا۔ فارس کے کہنے پر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ عباس بھی ساتھ ہی تھا۔ باہر آدمی اپنے کام میں لگ گئے۔ دیوار میں ڈرلنگ کی آوازیں سارے گھر میں گونج رہی تھیں۔ فارس اور حسیب ادھر ہی موجود تھے۔ اسرار احمد وضو کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔
انہوں نے اثر پڑی، پھر قرآن کھول کر بیٹھ گئے۔ پورے 2 گھنٹے لگے شیلف کو فکس کرنے میں۔ فارس نے ان آدمیوں کو کھانے کا پوچھا جس پر انہوں نے انکار کیا، پھر اس نے چائے کے ساتھ کیک وغیرہ دے دیا، جس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ فارس نے اجرت دینی چاہی تو بتایا گیا کہ وہ پہلے سے ہی دی جا چکی ہے۔ آدمیوں کے جانے کی آواز سن کر وہ کمرے سے نکل آئی اور اشتیاق سے کمرے کے کونے والی دیوار کو دکھا، جہاں ڈارک براؤن رنگ میں دیوار گیر کتابوں کا سٹینڈ تیار تھا۔ جگن کو بڑی خوشی ہوئی، جلدی سے واپس اپنے بیڈ روم میں آئی، جو اتنی دیر سے اندر بیٹھ کر کتابوں کی قسمیں الگ الگ کی تھی، ان کو لا کر ترتیب سے لگانا شروع کیا۔ حسیب کب کا کتابیں لے کر اوپر چلا گیا ہوا تھا۔ عباس اندر بیڈ پہ لیٹے لیٹے سو گیا تھا۔ اسرار احمد بھی باہر نکل آئے۔ اگلے 2 گھنٹے میں فارس اور جگن نے لگ کے ساری کتابیں سیٹ کی۔ ناولز ایک طرف رکھے، سفر نامے ایک جانب رکھے، انگلش کتابیں علیحدہ رکھی، مختلف قسم کے کھانوں کی ترکیبوں والا سارا مواد پچھلے خانوں میں رکھا، قرآن و حدیث والی ساری موٹی موٹی جلدیں سب سے اوپر رکھی۔ جہاں فارس نے بھی کرسی پر کھڑے ہو کر وہ کتابیں اس کے ٹھکانے پر رکھی، ایک ایک کتاب کو صاف کیا، پھر بڑے پیار سے اس کی جگہ پر رکھا۔ فارس، ہم لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، کیا ہوگا اگر جن کی یہ کتابیں ہیں ان کو ہمارا یہ عمل ہی پسند نہ آیا تو کیا ہے، ہم ابو سے ان کو ڈانٹ پڑوا دیں گے، خود ہی ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اب وہ دونوں مل کر کمرے کی صفائی کر رہے تھے، جہاں کارپٹ کا کافی حشر ہو گیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ کیا رد عمل دکھا سکتے ہیں؟ اس کے سوال پر فارس ہنستے ہوئے بولا، زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ اپنی کتابیں واپس اپنے کمرے میں اینٹوں پر رکھ دیں گے۔ آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ کہہ دیں گے ابو نے خریدا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، میرا گفٹ تو وہ شاید ہی قبول کریں، پر انکل کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اسرار احمد بظاہر ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے، مگر ان کے کان ادھر ہی لگے ہوئے تھے۔ تم دونوں بہن بھائی اپنے باپ کو کیا جنگجو سمجھتے ہو، جس کے سامنے تاشفین بڑا اچھا بچہ بن کر بات کرے گا؟ ابو آپ جنگجو نہ صحیح پر ابا تو ہے نا، اور بھائی آپ سے ڈرتا ہے۔ اسرار احمد کی ہنسی نکل گئی۔ وہ صرف اپنی ماں سے ڈرتا تھا، باپ کو تو دوست سمجھ کر ٹال جاتا ہے۔ اچھا انکل، آپ ایسا بول کر آپ وقت سے پہلے تو نہ ڈرائیں نا۔ فارس، تم یہ گن بیگ میں ڈالو، میں ڈنر بناتی ہوں، کھا کر جلدی جلدی سو جاتے ہیں۔ ان کے آنے پر کوئی جاگتا ہوا ملا تو سوال جواب کریں گے نا، جب سب کو سوتے پائیں گے ظاہری بات ہے صبح ہونے کا انتظار کریں گے، اور صبح کس نے دیکھی ہے؟ اسرار احمد اور فارس ہنستے ہی چلے گئے، مگر وہ ہنس بھی نہ سکی، کیونکہ دل ہی دل میں وہ واقعی ڈر رہی تھی۔